شہباز گل صاحب کے ساتھ دیکھیں، جب ان کا وہ آ کے پولیس والوں نے سے کہا کہ جی آپ کی بیل ہو گئی تو بھاگتے ہوئے باہر آگے، تو وکیل ان کو کہہ رہے ہیں بھائی تم نے چیئر پہ آنا، تم کیسے آگے؟ سو یہ لوگوں کو فراڈ کر رہے ہیں، لیکن اس فراڈ کے اندر ان کو صرف اقتدار چاہیے، ایک پولیٹیکل جماعت کے طور پر اسے رہنا چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جس حد تک ان کی جو ٹریننگ کی ہے یہ ایک ایسا کلٹ بن چکا ہے۔ دیکھیں پشاور کے اندر جو واقعہ ہوا، یہ نہ مذہب کو چھوڑے ہیں، نہ ریاست کو چھوڑے ہیں، نہ یہ سسٹم کو چھوڑے ہیں، اور خود مسیحا بن کے آئے ہوئے ہیں، لیکن مسیحا کی صورتحال ہے کہ مذہبی رجحانات پشاور میں جو واقعہ ہوا جس میں کہا گیا کہ میں پیغمبر سے زیادہ، دیکھیں ایک طرف تو وہ اس کو ٹچ کرتے چلے جا رہے ہیں جس سے اشتعال پیدا ہو رہا ہے۔ اچھا اب پاکستان کی جو سٹیٹ ہے اس وقت جو کل انہوں نے کیا ہے، یہ ابھی یہاں رکے نہیں، میری جو اطلاعات ہیں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس سارے پروسیجر کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں آگے، کہ یہ جو واقعہ ہے اس کی پیس کو روکا نہ جائے، بلکہ یہ بڑے آج بھی پلاننگز ہیں ساری، ان کی لیڈرشپ گمی ہوئی ہے نا جو ساری، یہ ساری پیچھے بیٹھ کے اس کو لیڈ کر رہی ہے۔ اچھا آپ نے بھی اپنی گفتگو میں بولا کہ پاکستان کا کوئی پہلا وزیر اعظم نہیں ہے جب یہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے ہم بھٹو کی بھی ایک مثال دیکھتے ہیں کہ جب ان کو پھانسی دی گئی تب کیا سچویشن تھی، تب بھی کیا موب اس طرح سے تھا، تب بھی کیا ایسے توڑ، میں ایک تو وہ ہسٹری آپ سے جاننا چاہوں گی بیک گراؤنڈ، لیکن ہم ابھی تک بیک گراؤنڈ کا ذکر کر رہے ہیں، کل کیا ہوا، کیوں ہوا، القادر کیس کا ٹرسٹ کیا تھا، کیا سچویشن بلڈ اپ ہو رہی تھی، اب آگے کیا ہونے والا ہے، کیا سچویشن بنتی ہوئی نجم صاحب آپ دیکھ رہے ہیں؟ 15 دن تک تو اب خان صاحب نیب کی تحویل میں ہیں۔ یہ تو خیر فیصلہ ابھی جو ہے ہوگا، ریمانڈ کتنا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی مقدمات کیا ہیں، کتنے دن رہتے ہیں، یہ تو بات کی بات ہے۔ دیکھیں آنے والے دنوں میں ایک چیز تو واضح ہوگی کہ کل والی حرکت کے بعد آپ انتخابات کو تو فی الحال بھول جائیں، یہ جو الیکشن کی بات کی جا رہی ہے، اور 14 مئی تو ویسے بھی اب 3-4 دن کی بات ہے، اگر حکومت فنڈ ریلیز بھی کر دیتی تو یہ انتظامات نہیں ہو سکتے تھے، تو انتخابات تو آپ اس وقت نہیں ہو سکیں گے، بلکہ مجھے اس سے زیادہ آگے بڑھ کر احسن ضیاء جو بات کر رہے ہیں، اگر انہوں نے یہ حرکتیں کنٹینیو کی، کیونکہ اس کی باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے، تیاری کی گئی ہے، تو مجھے خدشہ ہے کہ ملک میں ایمرجنسی نہ لگ جائے، اور ایمرجنسی لگنے کے ساتھ ساتھ بنیادی حقوق جو آئینی انسانی حقوق ہیں آپ کے تمام معطل کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ ایک لمبی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ میں مارشاء اللہ کی بات نہیں کر رہا، لیکن مجھے ایمرجنسی جو ہے وہ بہت ہی قریب واضح نظر آ رہی، کیونکہ میں نے پاکستان میں آج تک اس قسم کا نہ احتجاج دیکھا ہے، مجھے اشرے ہو گئے جی، میں نے مارشاء اللہوں میں بھی مزاحمت دیکھی ہے، میں نے رپورٹنگ اخبارات کی رپورٹنگ کی ہے، 90 کی دہائی میں نے احتجاج دیکھے ہیں، میں قاضی حسین احمد کے ساتھ اس لانگ مارچ میں بھی شامل تھا جو بینظیر حکومت میں کوریج کے لیے اس میں تھا۔ میں نے آج تک ایسا موب اور اس کی ایسی ٹریننگ اور اس طرح کے حملے نہیں دیکھے، یہ سارا کچھ پلانڈ تھا، یہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا، یہ جتنے ورکر تھے یہ پہلے سے تیار تھے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بار بار کہ یہ موب تھا بہت بڑا، یہ بہت بڑا موب نہیں تھا، یہ چند ہزار 2-3 ہزار لوگ تھے جن کو باقاعدہ طور پہ ہر جگہ سے ڈیپیوٹ کیا گیا تھا، اور سب سے بڑی بات جیسے یہاں پر ناصر بیگ چغتائی صاحب کہہ رہے تھے، ان میں سے بڑی تعداد لاہور سے تعلق نہیں رکھتی تھی، لاہور سے یہ لوگ تعلق نہیں رکھتے تھے، میرے شہر کو جنہوں نے آگ لگائی، جنہوں نے میرے شہر کو تباہ کیا وہ لاہور کے نہیں تھے، اور میں آپ کو لاہور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کا زیادہ تر لاہور سے تعلق نہیں ہے، ان کا لاہور سے نہیں ہے، لاہور کا دل بہت بڑا ہے۔ ابھی ناصر بیگ چغتائی کہہ رہے تھے ٹرانسپورٹ مافیا کراچی کا جس نے پیپلز بس سروس کو نقصان پہنچایا، 8 کروڑ کی 4 بسیں جلائیں، اس کے پیچھے بھی ایک خاص پارٹی ہے، وہ خاص پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے والے خاص لوگ ہیں، ایک خاص طبقہ ہے۔ یہاں پر بھی میرا اندرون شہر جن لوگوں سے آج، اگر لاہور نے ہمیشہ ہر کسی کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہیں، لاہوریوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ پٹھان آ کے یہاں پر بزنس کر رہا ہے، لاہوریوں نے کبھی یہ نہیں کہا یہ سندھی آ کے یہاں پر رہ رہا ہے، یہاں پر بلوچی رہ رہا ہے، کیا کسی اور صوبے نے، کسی اور شہر نے کبھی یہ جرت کی ہے، کبھی یہ دل دکھایا ہے؟ لاہوریوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، لاہور کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ لاہور پھولوں کا شہر ہے، لاہور بڑے دل والوں کا شہر ہے، لاہور تعلیمی اداروں کا شہر ہے، شاعروں کا شہر ہے۔ یہاں پر آپ لاہور کے ساتھ لاہور کو آگ لگائیں گے، لاہور کو اگر آپ یہاں ہمارے بچوں کو سکول جانے سے روکیں گے، آپ یہاں پر ہمارے ساتھ وہ کریں گے جو اس سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پر دہشت گرد تنظیمیں کرتی رہیں، تو ہم آپ کے دوست نہیں ہیں۔ آپ جتنی مرضی پاپولر سپورٹ کا دعویٰ کرتے رہیں، ہم پر قرض ہے اس قوم کا، انوار ہم پہ قرض ہے اس قوم کا، ہم نے اس ملک کو تباہ نہیں ہونے دینا، ہم امن جو ہے
امن ہماری پہلی ترجیح ہے، امن کے ساتھ اب جو مرضی کریں، آپ احتجاج کریں، آپ مطالبات رکھیں، آپ لڑیں، سیاسی جماعتوں سے لڑیں، لیکن ریاست سے لڑنے کی اجازت کبھی کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ شاہد صاحب آپ نے بھی گفتگو سنی ہے، نجم ولی صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں ایمرجنسی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، کچھ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، شاید سے ایک بار پھر سے ہم کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ احسن صاحب جس طرح سے نجم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی کے امکانات کچھ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں جس طرح کے پیغامات وہ جاری کر رہے ہیں وہ انہیں نہیں کرنے چاہیے، کارکنان کو مزید اشتعال دلا رہے ہیں، اور ابھی بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ مزید لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ مراد سعید کا ابھی بھی ایک آڈیو کلپ چل تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ بار بار کیا جا رہا ہے کہ باہر نکلا جائے اور ایسی جگہوں پر پہنچا جائے جن جگہوں پر کل بھی گئے ہیں لوگ۔ دیکھیں مراد سعید صاحب سے ہٹ کے ایک اور کلپ آیا جو میں نے آڈیو بھی سنی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ تھی، وہ گجرانوالہ کے ایک لیڈر کی ہے، وہ دیکھیں اس سے آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ صرف اس ایریے میں نہیں ہو رہا، یہ سمجھے کہ پورے پاکستان میں یہ کرنے کی کوئی، وہ اپنے کارکنز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے علاقے کے اندر جتنے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں، ایس پیز کے کریں، ڈی سی ہاؤسز کا کریں، جتنے بھی ہائی آفیشلز ہیں پولیس کے ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں۔ یہ پوری ایک پلاننگ کے ساتھ، جیسے نجم ولی صاحب نے بھی کہا، یہ ایک پوری پلاننگ ہے جس میں پاکستان کی اسٹیٹ کو لیبیا اور اس طرح کے جو آپ نے بنانا ہے شام، اس کو بنانے کے لیے باقاعدہ کی جا رہی ہے، جس میں انڈیا بہت خوش ہے اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ایسا ہے۔ لیکن ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ 3,500 لوگ تھے، لاہور اس میں انوالو نہیں ہوا، لیکن اس میں سے 500-600 لوگ بہت ٹرینڈ لوگ ہیں، جو ان کا جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو یہ جو نو گو ایریا بنا دیا ہے زمان پر، اسے نہیں بنانا چاہیے، بننے دینا چاہیے اور وہاں پر آپریشن کر کے ختم کرنے چاہیے۔ یہ سارے کے سارے دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے ٹرینڈ لوگ ہیں جو آرسننگ کر رہے ہیں، جس طرح وہ وہاں جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں، یہ عام ورکر نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا یہ گھروں کے اندر لوٹ مار کر رہے ہیں، جیسے اس گھر کے اندر سے انہیں لوٹا اور ان کا جی ہماری ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ ایک ہر اپنے غلط کام کے لیے ایک جسٹیفیکیشن ہے۔ اسد عمر کی رات کو صحیح موو تھے جب انہوں نے رات کو آ کے اظہار لا تعلقی کر دیا۔ لا تعلقی یہ ہے کہ یہ پیچھے بیٹھ کے ابھی کنٹرول کر رہے ہیں، اس میں سارے ان کے لیڈر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیڈرز کو آج آنا چاہیے، کنڈیم کرنا چاہیے کل کے جو بھی واقعات ہیں؟ کیونکہ جب لاسٹ ٹائم ہماری شاہ محمود قریشی صاحب سے گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی عمران خان صاحب سے تو لوگ پیار کرتے ہیں اس لیے ان کے لیے نکلتے ہیں، اگر نواز شریف کی دفعہ نہیں نکلے یا باقیوں کی دفعہ نہیں نکلے نکلنا اور بات ہے نبیہا، نکلنا بالکل مختلف بات ہے، کسی پر حملہ اس کے گھر میں جا کے کرنا بالکل مختلف بات ہے۔ ہم دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آنا لا تعلقی کرنا چاہیے، لا تعلقی کا اظہار تو وہ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ کل ان کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی وہ کہہ رہے ہیں، ان کی ترجمانی کرتے ہیں، ان کا پہلا ٹویٹ ہی آیا تھا کہ ہم نے احتجاج پلان کیا تھا، احتجاج کے ساتھ ہیں، ہم توڑ پھوڑ کے ہم ہی نہیں ہے نا، ہم نے توڑ پھوڑ کی ہے۔ تو بھائی کس نے کی ہے؟ آپ کال کس نے دی تھی؟ وہاں پر جانے کے لیے کہا کس نے تھا؟ اس موب کو لے کر کون گیا تھا؟ اگر آپ اس سے لا تعلقی کا اظہار کر کے آپ نہیں بچ سکتے، آپ نے سب کچھ پلان کیا ہوا ہے، آپ اس کی ذمہ داری ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھیں کل کی ویڈیو، وہ خود ان کو کہہ رہی ہیں کہ وہاں جانا ہے اور بعد میں اسے ہزارے لا تعلقی کر رہی ہیں۔ دیکھیں بات سنیں، وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ مجھے یہ بتائیں جی ایچ کو آپ جا کے حملہ کر رہے ہیں، آپ جا کے وہاں پہ سارا لوٹ مار کر رہے ہیں، اس کے بعد ان لوگوں کے خلاف جب ایکشن ہو تو آپ کہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن؟ بھئی وہ ٹیررسٹ ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، دے آر ناٹ پولیٹیکل ورکر۔ جو انہوں نے ایکٹ کر دیا ہے دیٹ از ایکٹ آف ٹیررزم ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب وہ ایکٹ آف ٹیررزم کریں، دیکھیں ان کا رائٹ جو تھا وہ آپ نے سڑک بلاک کر لی، آپ نے احتجاج کر لیا، آپ نے نعرے لگا دیے، وہاں تک ہے۔ اس کے بعد جب آپ ایکٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ پولیٹیکل ورکر کے طور پر کنسیڈر نہیں ہو رہے۔ ٹھیک ہے۔